آپ کی بات سے پہلے میں نے اس بھائی کو ادھر ہی بتایا کہ یہ بات اس طرح بتائے گا، اس کو اسے پوچھے. میں نے آپ کو یہ بات بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی. میں نے ایک منٹ بھائی وکاس ختم، آپ نے بتایا تھا. میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو آپ کو پہلے سے اس مسئلے پہ تیاری ہوگی. چلو پھر تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میری بات تو سنو نا، تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ بھائی اس طرح کس بلی کا نام ہے جو میرے اندر ہے یار. میری بات سنو. میں نے کہا مولانا صاحب اس طرح بات کریں کیا جب میں ایک حدیث نہیں، آپ 10 حدیث 10 نہیں 100 حدیثیں لائیں جس میں یہ ہو تکبیر تحریمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے، جو یہاں نہ باندھے اس کا کیا حکم ہے، سلام تک چلیں گے. آپ 100 حدیث. اچھا پھر وہی بات کہ جو یہاں پر نہ باندھے پوری نماز ہو. میرے یہاں پوری نماز ہے. ہم یہ لائیں گے آپ پوری نماز پر کیوں نکل رہے ہیں؟ پوری نماز کے اوپر میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے ساتھ بات کر لیں، حضرت کر لیں. پوری بات شروع کرتا ہے سلام تک. آپ کل ادھر ہی ہوگے. ہم یہاں ہوں گے، آپ لکھ کے دیں گے، آپ پوری نماز پہ بات کریں. پوری نماز میں بات پوری نماز سے اللہ اکبر ایک حدیث سے نہیں. نہیں میں آپ سے یہ پوچھوں گا اللہ اکبر کرنا فرض ہے، دکھائیں گے نبی کے حدیث فرض ہے. ایک منٹ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لکھیں، آپ بھی لکھیں، آپ بھی لکھیں. خط کس کا اچھا ہے؟ اگر سند چاہتا ہوں خوبصورت غلط تھی کیسا مولانا سند کی بات نہیں ہے پھر کہ بس مولانا بات اور باتیں چھوڑنے کا لکھو. میں تحریر لکھتا ہوں، یہ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو جان چھوڑا ہے. مولانا اس کے حدیث پہ لکھیں. اب اس کی تاریخ بھی لکھنا پڑے گی. 10 اوپر ہی لکھنے 10 دسمبر 2014 کراتے ہیں سر. ٹھیک ہے. پہلے بتاؤ تو پڑھاؤ کی ٹھیک ہے. میں سمجھ میں پڑھاؤ کی پڑھاؤ. پڑھیں اونچا اونچا پہلے پڑھ لیں یار ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا کیوں پڑھ لیا. کل 12 بجے آئیں گے. ٹھیک ہے. بس ایک منٹ ایسا کریں، ایک منٹ ماما کام لکھ دیں نیچے. ماما کام لکھ دیں شیخ صدر صاحب والد صاحب جزاک خیر. کل کس ٹائم آئیں گے؟ کیسے آپ فرمائیں؟ 12 بجے آ جائیں. 10 بجے کے بعد فارغ ہوتے ہیں. 10 بجے کے بعد نہ آئے، میری صبح میٹنگ ہے. 12 تقریباً فری ہو جاؤں گا. چلو 12 بجے ادھر ہی. جی انشاءاللہ. آپ نماز پڑھنے کہہ رہا ہوں، آپ نماز اپنی پڑھ لیں. آپ میرے بھائی ہیں، آپ اپنی پڑھ لیں، ہم جماعت سے پڑھ لیں. نہیں یہ نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ بات میں آپ کو کہوں آپ پڑھیں، آپ عزت نماز کی وجہ سے پڑھ لیں. آپ کہو گے پھر مجھے مجبور بنایا تھا گھر سے بنایا تھا. آپ اپنی نماز اکیلے پڑھیں اور یہاں سے پڑھیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر سے پونا تھا کہ چل دیا. ہم نے بتایا نہیں، ہم تو صرف 2 باتوں کے لیے ادھر آئے تھے. میرے موبائل محترم سامعین، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء دیوبند کے مایہ ناز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان کا اپنے زمانۂ طالب علمی یا تخصص اور جوانی کا یہ مناظرہ ہے جو آپ حضرات ناظرین نے دیکھا اور سنا. کس طرح وہ دلائل کی دنیا میں اور اپنے اصول کے اندر وہ دوسرے مخالف غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث شمار کرتے ہیں ان سے حضرت نے مناظرہ کیا اور حتیٰ کہ ان کو لاجواب بھی کیا. تو معلوم ہوا علماء دیوبند اپنے دلائل میں مضبوط ہے. اور ناظرین کرام، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے علماء دیوبند اتنے مضبوط ہے کہ ہمیں حنفی مقلد ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ شکر ہے
ہم حنفی ہے اور مقلدین میں سے ہے، یعنی مقلد جو کسی بھی امام کو 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرتا ہو اسے مقلد کہتا ہے، یعنی مان کے چلنے والوں کو مقلد کہتے ہیں، آسان الفاظ میں ماننے والوں کو مقلد کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم مقلدین ہیں، اپنی نفس کی اور اپنے دل کی نہیں مانتے، بلکہ جو بڑے ائمہ، بڑے اپنے اہل علم ہے ان کی بات مان کر اپنی زندگی، اپنے شرعی مسائل کو پوچھ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جتنے بھی اس پر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ ہم مقلدین ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ فقہ حنفی احناف تمام ائمہ میں سے سب سے زیادہ رائج ہے اس وقت بھی اور پہلے بھی، اور سب سے زیادہ فالوورز جو ہے اسی ائمہ فقہ اور امام ابو حنیفہ یعنی فقہ حنفی کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ڈٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔